الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا عوننا وعيننا وعياننا وعيوننا ومعيننا غوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وشفينا وشافعنا ومشفعنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدی یا جد الحسن والحسین. میں ذرا اٹھ کے ادھر آ جاؤں اتنی بھی نہیں تہذیب ہے گفتگو واسطے. میں جس لیے بھی آنا کچھ پچھو ہو جاندے کچھ اگوں ہو جاندے جنہاں نوں بہن دا ہی نہیں پتہ میں سننا کی. چپ کر رہے بڑے تھوڑے بگڑے ہوئے مزاج ہو گئے تے بڑیاں بگڑی ہوئی طبیعتاں ہو گئی سارے. میں محسوس نہ کریا ہے جڑے میرے اپنے آئے ہوئے میں انہوں واسطے گل کی ہے. میں اس واسطے تقریراں ہوں چھٹ دیتیاں نے کام ہی کوئی نہیں. نہ میں مولوی ہاں نہ میرے کو تقریراں ہوندیاں ہیں. بد مزاجی میرے کو گفتگو ہوندی ہی نہیں کہ تے سارے عالم تے عارف میرے ورگی دی کڑی بات. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی پڑھو پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. پڑھو پڑھو تو انہوں نظرانہ ملے گا. نہ رہ گئی ہے تھا معلومات سارے موئے پہ ہی نے پچھلے. پڑھو سارے الصلاۃ والسلام دیا میں انہوں کر جاندے ہو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات سنے آئے ان 12 نہ بجے رہن توڑے منہ تک جڑے میں تقریر وچے چھڑ جائیں نہیں تے جڑے 12 بجے ان پیچھے اٹھ کے چلا جائے. واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات قرآن مجید فرقان حمید جو میں چند کلمات دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے. تین لفظوں پر میں نے گفتگو کرنی ہے اور انتہائی مختصر گفتگو کرنی ہے. علم کیا ہے، معرفت کیا ہے اور تعلق کیا ہے.
سبحان اللہ۔ علم کہتے ہیں کسی بھی مسئلے کے بارے میں، کسی معاملے کے بارے میں جاننے کو علم کہتے ہیں، جاننے کو علم کہتے ہیں۔ معرفت کہتے ہیں پہچان۔ پہلی چیز علم ہے۔ جب تک کسی چیز کا علم نہ ہو تب تک اس کی معرفت اور پہچان نہیں ہوتی، اور جب تک کسی چیز کی معرفت اور پہچان نہ ہو تب تک اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے تعلق کے لیے معرفت اور پہچان کا ہونا ضروری ہے، اور معرفت اور پہچان کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ میں ایک سادہ سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ صدر پاکستان کا نام کیا ہے، ویسے حالت ہے یدی قوم میں کوئی نہیں پتہ لگا، بیچارہ اندر ہی پیارا اندر ہے، لوڑ ہوئے تو پھٹ کے باہر لے آندے۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں علم ہی نہ ہو کہ اس کا نام کیا ہے تو آپ اسے پہچان لیں گے۔ اشیاء کے دیکھنے سے، جاننے سے پہچان ملتی ہے۔ اب علم جو ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ علم ہوتا ہے جس کا تعلق انسان کے عقل اور دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک وہ علم ہوتا ہے جس کا تعلق انسان کی روح اور دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ علم جس کا تعلق انسان کے عقل اور سوچ کے ساتھ ہو، وہ علم نہ انسان کو فائدہ دیتا ہے اور نہ اس انسان سے کسی اور کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور وہ علم جس کا تعلق روح اور قلب کے ساتھ ہو، وہ اس انسان کو بھی فائدہ دیتا ہے اور پھر اس انسان سے آگے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ اس پر بھی ایک مثال دیتا ہوں۔ موت کے بارے میں ہم سب کو علم ہے کہ ہر ایک کو موت آنی ہے علم یا نہیں؟ اس علم کے باوجود ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، لوگوں کو حقوق بھی غصب کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی کرتے ہیں، رشوت کا بازار بھی گرم کرتے ہیں۔ غرض کون سی گناہ ہے، کون سا گناہ ہے اور کون سی برائی ہے جو ہم نہیں کرتے؟ آپ فیل نہ کریں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے؟ جھوٹ ہے تو ہم بولتے ہیں، حرام ہے تو ہم کھاتے ہیں، رشوت کا بازار ہے تو ہم گرم کرتے ہیں، دروغ گوئی ہے تو ہم کرتے ہیں، شکوے شکایات ہے تو ہم کرتے ہیں، حسد اور بغض ہے تو ہم کرتے ہیں۔ کس چیز کو ہم نے چھوڑا ہے؟ حالانکہ موت کا علم ہر ایک کو ہے کہ موت کے بعد ان چیزوں کا حساب دینا ہے، مگر اس کے باوجود یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ علم صرف دماغ اور عقل کی حد تک ہوتا ہے۔ اگر یہی علم انسان کے روح اور قلب پر وارد ہو جائے تو انسان کا حال بدل جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص جیل میں ہو، 302 کے کیس میں ہو، اب پتہ تو اسے پہلے بھی ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے،
اس کیس سے پہلے، جیل میں بند ہونے سے پہلے بھی اس ایک خبر تو ہے، علم تو ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ اب 302 میں جیل میں چلا گیا، جج نے پھانسی کا آرڈر کر دیا۔ اب آپ نے سنا ہے کہ جب موت کے آرڈر آ جائیں، جج پھانسی کا آرڈر کر دے تو پھر وہ کتنا بڑا پاپی کیوں نہ ہو، تسبیح بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، توبہ طائب بھی ہوتا ہے، تو سمجھے کہ کئی ڈاکو چور پھدی کے جیل نہ جان تے حافظ قرآن تے 6 کلمے مولوی ساری زندگی ٹل لا کے کھلو گیا نہ سیکھے تے پولا سالے کو 6 کلمے بھی سیکھ کے آندن، جنازے دیاں دعائیں بھی سیکھ کے آندن، کئی قرآن یاد کر کے ہوتا ہے نا ایسا۔ یہ ایسا کیوں ہوا کہ جج نے اس کے لیے فیصلہ کیا کہ پرسوں اسے سزائے موت ہونی ہے۔ جب وہ فیصلہ ہو گیا کہ اسے پرسوں سزائے موت ہونی ہے، اسے پتا ہے کہ پرسوں سے آگے تو میں جا نہیں سکتا، حالانکہ لمحہ کی خبر نہیں، پرسوں سے آگے تو میں جا نہیں سکتا۔ اب پچھلے سارے گناہوں کی توبہ بھی کر رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اب وہ جو موت کا علم ہے نا، اس کی روح پر وارد ہو گیا، اب اس علم کا اسے یقین ہو گیا ہے کہ ایسا کرنا۔ دوسری بات، علم حاصل ہو جائے مگر پہچان نہ ہو۔ مثلاً آپ کو پتہ چل جائے کہ پاکستان کے صدر کا نام ممنون حسین ہے، مگر اسے دیکھا نہ ہو، اسے دیکھا نہ ہو، جب وہ بازار میں سول کپڑوں میں آ جائے، ہونا کوئی نہیں، بازار میں سول کپڑوں میں آ جائے، ساتھ اس کے سیکیورٹی وغیرہ کوئی نہ ہو، اکیلا آ جائے، آپ نے دیکھا ہوا نہ ہو تو آپ اسے پہچان لیں گے؟ بتائیں، نہیں پہچانیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو اس کی معرفت نہیں، پہچان ہی نہیں ہے، تو پتہ کس طرح چلے گا کہ یہ صدر ہے؟ اچھا، اگر آپ کو پہچان نہیں، آپ کو خود اس کی معرفت نہیں، تو آپ دوسرے کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ صدر ہے؟ آپ دوسرے کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ صدر ہے جب آپ کو آپ خود ہی نہیں پتا؟ تو دوسرے کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ جب دنیا میں علم اور معرفت کے بغیر آپ کسی شخص کی پہچان نہیں رکھ سکتے، تو رب کیسے علم اور معرفت کے بغیر مل سکتا؟ یہ سب جھوٹے دعوے ہیں۔ استنجدہ پتہ کوئی نہیں تیار ہے، نماز پڑھی کدی نہیں تیار ہے، معرفت بڑی سستی ہو گئی نا، ہر دکان تو لگ دی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ بھئی اگر رحمان کا پتہ پوچھنا چاہتا ہے نا، اللہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، فاسأل بہ خبیرا، تو کسی ایسے سے سوال کر جو رب کی خبر رکھتا ہے، جو رب کی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا الرحمن فاسأل بہ علیما، کہ اللہ کی خبر رکھنی، اللہ کا پوچھنا ہے کہ اللہ کے بارے میں سوال کرنا ہے، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا فاسأل بہ خبیرا، فاسأل بہ علیما، کسی علم رکھنے والے سے نہیں، فرمایا علم والے سے نہیں، علم والے کو کیا خبر کہ رب کون ہے، فاسأل بہ خبیرا، عالم سے نہیں، خبیر سے پوچھ، کسی اس کی معرفت رکھنے والے سے پوچھ، اس کی پہچان رکھنے والے سے پوچھ، جس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا، جس کے دن رات، جس کی زندگی کے لمحات رب کائنات کی یاد میں گزرتے ہیں، جس نے رب کو پہچانا ہے، جس نے رب کو پہچانا، اس سے پوچھ۔
یہاں اور بات عرض کرتا چلا جاؤں، اکثر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اے وحدت الوجود جنان وحدت الوجود نہ پتہ ہی کوئی نہیں، تو سارے عارف کہتے ہیں نہیں، اللہ جو فرماتا ہے نا انو اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں ہر ایک کی شہرت سے قریب ہوں، تو ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں صرف انبیاء کی شہرت سے قریب ہوں، یہ بات درست ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں صرف مسلمانوں کی شہرت سے قریب ہوں، میں صرف ولیوں کی شہرت سے قریب ہوں، نہیں، وہ کافر کی شہرت سے بھی قریب ہے، وہ منافق کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ملحد کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ مشرک کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر نہ ہو سب کے قریب، اگر وہ سب کے قریب نہ ہو، کسی کے قریب ہو اور کسی کے قریب نہ ہو تو رب نہ ہو۔ وہ اگر مومنوں اور مسلمانوں کی شہرت سے قریب تو ہو، مگر کافر اور مشرک کی شہرت سے قریب نہ ہو تو وہ تو رب ہی نہ ہو۔ بھئی ہمارا رب تو وہ ہے جو ہر ایک کی شہرت سے قریب ہے۔ گل سمجھ آ گئی؟ تو تو بڑے خوش ہوئے ہو۔ ان اگلی گل سنو، سوال یہ نہیں کہ اللہ کس سے کتنا قریب ہے، وہ تو ہر ایک کی شہرت سے قریب ہے، سوال یہ ہے کہ تو رب سے کتنا قریب ہے۔ یہ بات نہیں کہ اللہ تو ہر ایک کی شہرت سے قریب ہے، پھر تو ہندو مسلم مشرک گناہگار نیکوکار عام امتی اور نبی میں فرق کوئی نہ ہوا، وہ تو ہر ایک سے قریب ہے۔ فرق یہ ہے، سوچنے والی یہ بات ہے کہ تو اس کے کتنا قریب ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی۔ کسی نے مجھ سے ملنا ہو، ہوں تو خیر میرے کو کار ہے، کسی نے مجھ سے ملنا ہو، مجھ سے ملاقات کرنی ہو، میں لاہور سے چلوں گھر آ رہا ہوں، وہ بھی لاہور سے بیٹھ جائے بس میں میرے ساتھ، اب دونوں ہم وہ ڈبل سیٹ جو ہوتی ہے اس پر بیٹھ جائے میرے ساتھ، وہ بھی بیٹھ جائے، نہ میں اسے السلام علیکم کہوں نہ وہ مجھے السلام علیکم کہے۔ اب ملنا وہ مجھ سے چاہتا ہے، میں بھی جنگ اترا، وہ بھی جنگ اتر گیا، مجھے گاڑی پہ لینے آئے، میں ذرا جلدی گھر چلا گیا، وہ پیچھے رکشے کے بیٹھا، وہ بھی آ گیا۔ اب وہاں کر وہ پوچھتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے ملنا ہے، میں کہوں کہ وہ تو میں تھا۔ میں تو لاہوروں توڑے نال بیٹھا تے آئی تو تک میں نے پتہ ہی نہیں آئی بھی تسی میرے ایڈے قریب ہو۔ ایسا کیوں ہوا؟ میں تو قریب تھا مگر اسے میری پہچان نہیں، اسے میری معرفت اور شاید توڑے مزاج یہ گلہ میں نہیں کر رہے، میں وہ طرف چل پیا۔ بھئی اللہ تو ہر ایک کے قریب ہے، مگر جسے اس کی پہچان اور معرفت نہیں، وہ نہ رب تک پہنچ سکتا ہے نہ کسی کو پہنچا سکتا۔ اچھا جی، علم بھی مل گیا، معرفت بھی نصیب ہو۔ بات میں سمجھا رہا ہوں وہ صدر پاکستان کی مثال سے۔ اب علم بھی ہے، معرفت بھی ہے، سن رہے ہو نا گل؟ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ علم بھی ہے، معرفت اور پہچان بھی ہے، مگر تعلق نہیں۔ صدر کے نام کا بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کا نام ممنون حسین ہے، ٹی وی پر تقریر شروع کر دے آپ پہچان لیں گے وہی ہے۔ معرفت تو ہے نا، پہچان تو ہے نا، آپ پہچان لیں گے، مگر اگر صدر سے ملنا ہو تو علم بھی ہو، پہچان بھی ہو، مگر ملاقات کرنی ہو، ملنا ہو، مل سکتے ہیں؟
کیوں نہیں مل سکتے؟ کہ پہچان تو حاصل کی مگر تعلق نہ پیدا. مینوں نہیں پتا کسی نے میری گل تے اعتراض ہوئے، مگر جو بات میں نے اپنے تئیں سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ معرفت ہو بھی جائے تو تعلق پیدا نہ ہو تو پھر بھی فائدہ نہیں. وہ کسی شاید بندہ جاننے ہوئی گونگلو بنے رہے پنجابی ہے تو معرفت بھی فائدہ تب دیتی ہے جب تعلق پیدا ہو. تعلق پیدا نہ ہو تو آپ مل نہیں سکتے. اب تعلق بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، تھوڑا، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ. یہ بات سمجھانے والی تو نہیں، میں ایک مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں. جتنا تعلق ہونا اتنی قربت نصیب ہوتی ہے. آپ مثلا مثال میں ایک دن لگا پھر اگلی گل کریں گے. آپ مثلا کسی ایم این اے صاحب سے ملنا چاہتے ہوں تب ترلے ملتا کرن گے نا 3-4 مہینے رہندے. لیکن نواں منسٹر یا ایم این اے یا ایم پی اے بنیا ہوئے تو پھر ملنا ہوئے تو دے رہے ہیں تو جا کے دیکھو نا کوٹھیاں تے کوئی بیچارہ جو بہت غریب ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہے، جنہیں تھوڑے چٹے کپڑے نہ گراؤنڈ ہی بیٹھا ہے، جس نے کاٹن پائی وہ ویٹنگ روم میں بیٹھا ہے. ایسا کیوں ہے؟ وہ اندر ہے. وہ جو ویٹنگ روم میں بیٹھا ہے وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو باہر کھڑا ہے اس کا تعلق کتنا نہیں. پھر اس سے زیادہ اس کا تعلق ہے جو اندر گراؤنڈ میں بیٹھا ہوا ہے. پھر اس سے زیادہ اس کا تعلق ہے جو ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے. اور ویٹنگ روم میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ جتنا بڑا زمیندار کیوں نہ ہو، جتنا بڑا چودھری صاحب کیوں نہ ہو، ترلا وہ دے منشیدہ کرنا پڑنا. وہ جو ہر روز اس کے پاس آتا جاتا ہے نا، وہ دے بہمیں میلے کپڑے ہوں گے، جو انہوں کھانا دینے والا ہوگا یا چاہ دے والا ہوگا تو پوچھے گا چودھری صاحب اسے کول بھی میاں صاحب جاگے نہیں جاگے. وہ جا کے اندر دسے گا کہ فلاں بندہ تو انہوں ملنا چاہتا ہے. تو تعلق جتنا تعلق ہو اتنی قربت نصیب ہو. اب یہ کوئی بتانے والی بات ہے کہ میرے آقا کا رب کے ساتھ کتنا تعلق ہے. معراج کی رات آئی، آقا علیہ السلام، میں نے واقعہ معراج بیان نہیں کرنا، حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہے. اللہ رب العزت جبریل کو بھیجتا ہے. میں گل بھی اکثر کرتا ہوں نا، شادیاں کا سیزن آیا ہے نا، گل کر دیں کہ کسی کے بیٹے کی شادی ہو، آپ نے بلانا ہو تو پنجابی ایک ساتھ گل چھڑیں دے ہو، سارے انتقاڑ کدی نہیں نا گلے صدا کر چھڑیا، آیا تو آیا نہ آیا تو بیڑی بولو. آسان والی گل نہیں، میں گل سمجھان لگا. پھر کسی کی طرف آپ نے کارڈ بھیج دیا، پوسٹ کر دیا، وہ دور رہتا ہو، کارڈ بھیج دیا، یہ کارڈ اسے مل جائے گا، ڈاک خانے سے پڑھ لے گا، آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو پھر بھی خیر. اب کسی کے ساتھ اس سے زیادہ تعلق ہے تو بندہ اسپیشل بھیجتے ہیں، کارڈ لے جاؤ اور اسے دیکھ کے آنا اور کہنا جناب ضرور تشریف لانا. بھئی آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو شادی تے ہو جائے گی لیکن چس نہیں آ جائے. شادی تے ہو جائے گی لیکن یار میرا بڑا ہے، وہ نہ آیا تو چس نہیں آ جائے. تو کسی کے ساتھ اتنا تعلق ہو، یہ پنجابی جانجے دے بغیر نبدی نہ ہوئے، تو کسی کے ساتھ اتنا تعلق ہو تو کارڈ بھیجتے ہیں، ساتھ وہ کارڈ لے جاتا ہے جسے قاصد کہتے ہیں. اور یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ بادشاہ جب انویٹیشن بھیجتے تھے نا بادشاہ کی طرف تو ساتھ سواری بھی. مطلب کیا ہے کہ انویٹیشن کارڈ بھی لے جا،
خود بطور قاصد بھی جا اور یہ سواری بھی لے جا، اور جا کر کہنا اگر آپ نے نہیں آنا تو ہم نے یہ شادی نہیں۔ معراج کی رات آئی، رب کائنات نے پیغام بھی بھیجا، جبریل کو بھیجا بطور قاصد اور ساتھ براق بھیجا، جبریل جا میرے حبیب کی بارگاہ میں عرض کر دے کہ حبیب آج کی رات کے دولہا تو آپ ہیں، سارے انبیاء قطار در قطار آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں، سدرہ پر کائنات ملائکہ آپ کے انتظار میں کھڑی ہے، حضور اگر آپ نہیں آئیں گے تو یہ معراج نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ تو جبریل وہی لے کر جاتے ہیں، ساتھ بطور قاصد خود جاتا ہے اور براق بھی لے کر جاتا ہے۔ میرے آقا بیدار ہوتے ہیں، تعلق سمجھا رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ آقا بیدار ہوتے ہیں، حرم کعبہ سے چلتے ہیں، ان سدان والا جبریل آنا، چلتے ہیں، چلتے 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 سدرۃ المنتہا آ جاتی ہے۔ میں نے صرف تعلق سمجھانا ہے۔ جبریل خاموشی سے رک جاتے ہیں، آقا جب چلنے لگتے ہیں تو میرے آقا کو پتا ہے، لیکن عذرائے شفقت و محبت پوچھتے ہیں، جبریل اب تک تو رفیق سفر رہے، ساتھ رہے، اب رک کیوں گئے؟ جو حدیث کا جواب ہے وہ تو ایک الگ ہے کہ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لو دنوت عن ملتن لہترکتو، اگر میں ایک چونٹی یا بال کی مقدار بھی آگے بڑھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ بھلا یہ جملہ کیوں کہا تھا؟ میں بات اور سمجھا رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا رب کے ساتھ تعلق ہی اتنا تھا، بات جو کی ہے نا حقیقت میں کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہی اتنا تھا، جتنا تعلق تھا وہاں تک قربت ہوئی، اب آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم اپنے نبی کے، لجپال نبی کے، تاجدار آستانہ عالیہ مانی شریف، جیوے 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 جیوے، اب آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ آقا نے فرمایا جبریل ابھی تو مکان کا سفر تھا، اس عالم مکان سے باہر ہی نہیں نکلے، عالم مکان سے ابھی تو باہر ہی نہیں نکلے، یہی رک گیا، ابھی تو آگے اتنا سفر ہے کہ تجلیات ذات، تجلیات صفات ہوں گی، پھر تجلیات افعال، پھر تجلیات ذات، پھر قرب دنا، پھر قرب تدلہ، پھر قرب کعبہ کوثر، اور پھر آغوش محبت جسے ادنا کہتے ہیں۔ ابھی تو اتنا سفر پڑا ہے اور تو یہی رک گیا۔ یا رسول اللہ اس دروازے سے اندر داخل ہونے کی مجھے ضرور اجازت نہیں، میرا تعلق اتنا تھا، میں تو اس کا بھی نوکر ہوں، تیرا بھی نوکر ہوں، مجھے حکم ہوا تھا کہ بلا کے دروازے تک پہنچا دے، اب اس سے آگے میں جانوں اور میرا حبیب جانے۔ تو جبریل کیوں رک گئے؟ جو بات میں سمجھانا چاہتا تھا، تعلق ہی اتنا کیا تھا، تعلق ہی اتنا تھا۔ میرے آقا کا رب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہ آیت کریمہ تو آپ روز سنتے ہوں گے کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بھلا آج تک آپ نے سنا ہے مولویوں سے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ بھئی اللہ کی اطاعت ممکن نہیں، اللہ کی اطاعت کسے کہتے ہیں؟ پیروی کو۔
اور پیروی کیسے ہوتی ہے؟ بھئی آپ کسی کو کوئی کام کرتا دیکھیں کہ کیسے کر رہا ہے، پھر آپ اس کی نقل اتاریں تو اسے پیروی کہتے ہیں۔ بھئی نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے؟ نا نا نا، نماز پڑھنا آقا کی اطاعت ہے۔ ہاں، نماز عبادت اللہ کی ہے، اطاعت رسول اللہ کی ہے۔ کوئی اگر نہ مانے تو اس سے پوچھیں کہ اللہ نماز پڑھتا ہے؟ اگر نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے تو اللہ کو قیام، رکوع، سجود یہ کرتے دیکھا ہے کسی نے؟ گل سچی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو نماز اللہ کی عبادت ہے یہ کیسے کی جاتی ہے؟ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے کہا یوں کر، نہیں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ نہیں فرمایا کہ اس طرح اللہ نے کہا اس طرح پر، نہیں فرمایا جس طرح میں کرتا جاتا ہوں۔ صلو، اس طرح نماز ادا کرو، کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے کرتے دیکھتے ہو۔ بھائی میں کھڑا ہو جاؤں تو نماز کا قیام ہے، میں کھڑا ہو جاؤں تو یہ نماز کا قیام ہے، میں تھوڑا سا جھک جاؤں تو یہ نماز کا رکوع ہے، میں اگر سر زمین پر رکھ دوں تو یہ نماز کا سجدہ ہے، میں اگر اٹھ کر بیٹھ جاؤں تو یہ قیام کا تشہد ہے۔ فرمایا بس جو مجھے کرتے دیکھتے ہو بلا تشبیہ بلا دلیل وہی تو اللہ کی عبادت ہے، جو میں کرتا ہوں مجھے دیکھ کر کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لجپال لجپال۔ آپ نے بارہا یہ چیزیں سنی ہوئی، مگر قرآن و حدیث تو 1400 سال سے وہی ہے نا، پھر ہم نے پڑھنی تو وہی حدیث ہے، وہی ہے پیر صاحب بھی وہی حدیث پڑھ گیا، میں نمی تو کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن کعبہ میں کھڑے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ بھی طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ طواف کا ایک رکن ہے اور انتہائی اہم رکن ہے حجر اسود کو بوسا۔ بھئی کتنی آپ تکلیف کرتے ہیں، مسئلہ تو ہے اور ہے وہ کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، ادروائز آپ اس طرح اشارہ کر کے دے اپنے ہاتھ بھی چملوتا نہیں ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر آپ پہلی دفعہ جائیں تو بڑی دل میں قلق ہوتی ہے کہ یار حجر اسود کو بوسا ضرور دینا ہے۔ لوگوں سے دھکے کھا کر کوئی پیچھے سے دھکا دے رہا ہے، کوئی اس طرف سے کوئی اس طرف سے، یا کہ حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں نا، لیکن ہم اور نیت سے دیتے ہیں، صحابہ اور نیت سے دیتے ہیں۔ ہم ہر کام میں لالچی ہیں نا، خود غرض ہے، لالچی ہیں۔ حجر اسود کو بوسا ہی اس لیے دیتے ہیں، سنے ہوئے ہیں وہ گناہ چوس لیتا ہے، اس لالچ سے کہ یہ جو پاپڑ بیلے ہیں نا پیچھے سارے وہ ایک منٹ سے آیا وہ ختم ہو جائیں گے، اس ہرس تو اس لالچ تو حجر اسود کو بوسا دینے ہیں۔ آپ ہے حدیث میں ہے کہ گناہ چوس لیتا ہے، مگر اس حدیث کا صحابہ کو نہیں پتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے قریب ہوتے ہیں، بوسا دینے لگتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ فرمایا سن انکا حجر لا تنفع ولا تضر، حجر اسود عمر فاروق تجھے پتھر سمجھتا ہے، اور ایسا پتھر جو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں، ہم تو گناہ اس کے ذمہ کرنے جاتے ہیں نا۔ فاروق اعظم فرماتا ہے لا تنفع ولا تضر، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، اور فاروق اعظم کا ایمان ہے تو نہ مجھے کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ سمجھے نہیں کہ تو مجھے
نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. واللہ لا واللہ ما اکبلک لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یکبلک. میں اللہ کی قسم میں تجھے ایک پتھر سمجھتا ہوں. تو نہ مجھے کوئی نفع دے سکتا ہے نہ میرا کوئی نقصان کر سکتا ہے. میں تو تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے بوسہ دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ. سنو، گویا فرمایا کہ میں تجھے اس لیے نہیں بوسہ دے رہا کہ تو رب کے گھر کی دیوار میں نصب ہے. عبادت تو اللہ کی ہے نا، مگر فرمایا میں تجھے اس لیے بوسہ نہیں دے رہا کہ تو خدا کے گھر میں ہے. تو خدا کے گھر کی دیوار میں نصب ہے. میں اس لیے نہیں تجھے بوسہ دیتا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. مجھے غرض اس لیے ہے کہ میرے حبیب کے لب کو تو رب کے گھر میں ہو یا کسی اور جگہ ہو، مجھے اس سے غرض نہیں. مجھے تو غرض اپنے یار سے ہے کہ میرے آقا کے لب تجھے لگے تھے اس لیے میں تجھے چوم رہا. قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. آقا نے شیطان کو کنکریاں ماری یا مٹھی میں کنکریاں تھیں. ایک روایت ہے وہ آقا ہجرت کی رات نکلے اور وہ کفار کو کنکریاں ماری. جو بھی ہو، فرمایا حبیب یہ جو دیکھنے والا ہے یہ تو سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ کنکریاں مار رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں یہ محمد بن عبداللہ ہے اور اس کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں اور وہ دیکھو کنکریاں مار رہا ہے. فرمایا حبیب ان ظالموں کو کیا پتا کہ یہ کون ہے. وَمَا رَمَيْتَ، یہ جو سمجھتے ہیں نا تو نے مارا. مَا رَمَيْتَ، یار یہ کنکریاں تو نے نہیں ماری. اِذْ رَمَيْتَ، جب تو نے ماری تھی. گلدوں میں کر چھڑیاں کہ تو نے نہیں ماری جب تو نے ماری تھی. کیسے کہ رب اللہ فرماتا ہے کہ میں کہتا ہوں تو نے نہیں ماری، وہ کہتے ہیں تو نے ماری تھی. جب تو نے ماری تھی وہ دیکھنے والے سمجھ رہے تھے کہ تو نے ماری تھی، پر میں کہتا ہوں ما رمیتا نہیں، تو نے نہیں ماری تھی. ولیکن اللہ رما، ابھی وہ تو خدا نے ماری تھی. پھر فرمایا سنیے قرآن، مولا اگر بیعت کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ فرمایا میری بیعت ہاتھ پہ ہوتی ہے. مولا تیرا ہاتھ تو دیکھا نہیں. ہائے ہائے، تیرا ہاتھ تو دیکھا نہیں. میں قرآن پڑھنے لگا، تیرا ہاتھ تو دیکھا نہیں. بیعت کس پہ کریں؟ ہم نے کسی بندے کی بیعت نہیں کرنی، ہم نے تو خدا کی بیعت کرنی ہے. اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. فرمایا حبیب یہ جو صحابہ تیری بیعت کر رہے ہیں نا، انہیں بتا دے یہ نہ سمجھے کہ یہ بندے کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں، یہ محمد عربی کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں. نہیں نہیں، انما یبایعون اللہ. حبیب یہ بظاہر تو تیرا ہاتھ ہو مگر سمجھے یہ کہ یہ خدا کا ہاتھ ہے. انما جو ہے یہ کلمہ حسر ہے عربی میں، گلہ کے یہاں پہ ہی نکل جانی ہے. کلمہ حسر ہے کہ ایک ترجمہ میرے منہ چوئیں پہلے نکل گیا کہ یہ سمجھیں کہ یہ خدا کا ہاتھ ہے. سمجھے نہیں، گویا کہ بڑا مولویاں لتویا ہے کہ یہ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں گویا کہ خدا، گویا کہ نہیں. فرمایا یہ مغالطے میں ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں. انما کلمہ حسر ہے. انما
ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. نہیں نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، تاکہ یہ تیرا نہیں خدا کا ہاتھ ہے. اس میں کوئی شک نہ کرے، یہ خدا کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، جیوے جیوے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں. اللہ نال کے نہ دشمنی کرنی تھی سے ویکھیا ہے. دشمنی تو ہوتی ہے نا پنجابی یا جو شریکہ جسے نو ویکھیا تے سڑیا تے حسد کیتا تے بن گیا شریکہ تے دشمنی بن گئی. اللہ کے ساتھ کسی نے کیا حسد کرنا ہے اور کیا دشمنی رکھنی ہے. فرمایا حبیب یہ جو تجھ سے حسد رکھتے ہیں نا، تجھے اپنے جیسا سمجھتے ہیں نا، جو تیرے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، ان بدبختوں کو بتا دے کہ یہ تیرے ساتھ نہیں خدا کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں. تلک حدود اللہ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ. فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں. من یعص اللہ ورسولہ، جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. اللہ کی حد کوئی حد ہے بھئی؟ حدود تو رسول اللہ نے قائم کی ہے. تو فرمایا میرے حبیب کی قائم کردہ حدود سے جو تجاوز کرتا ہے وہ گناہگار ہے. وہی میری خوبصورت گل ہو کر دے. فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا وہ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. ایتاں تے پڑھنے ہیں، سوچیا کدی نہیں نا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ وہ بدبخت جو اللہ کو تکلیف دیتے. اللہ نے کسی کی تکلیف دینی ہے یار؟ ہمیں گال سن کے کاٹ نہ چھٹی کرو نا. وہ اللہ کو کسی نے کیا تکلیف دینی ہے؟ جو محسوسات سے بھی بالا تر ہے اسے کسی نے کیا تکلیف دینی ہے؟ ابھی وہ جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں نا، ایک لطیف گل کرا کسی نے سمجھ آ جائے تھا. جب محبت کی بات آئے تو اللہ پہلے رسول اللہ کا نام لیتا ہے. محبت کی بات آئے پہلے اپنے حبیب کا نام لیتا ہے. اذیت کی بات آئے تو پہلے اپنا نام لیتا ہے. قرآن پڑھو تو صحیح. فرمایا محبت گالی شاہی نہیں ہوتی ہے نا. کوئی محبت کرنا چاہے تو میرا رسول پہلے ہے، محبت کرنا چاہے تو میرا یار پہلے ہے. کوئی اذیت دینا چاہے تو میرے حبیب کا سوچے بھی. خبردار، میرے حبیب کو اذیت دینے سے پہلے مجھے اذیت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ وضحا. یار سمجھو جی میں کوئی انہیں ارادہ ہی کیا کرے نا، مطلب توڑے بچے نے پتر نے کوئی آکھے کہ میں جھڑکے ہی چاہ، وہ نام ہی سندا پیو ہوئے تو پیو نے جتنی تکلیف ہوندی نا اتنی پتر نے نہیں ہوندی. اللہ فرماتا ہے یؤذون اللہ ورسولہ، تو نے میرے حبیب کی تکلیف کا ارادہ کیا، ظالم تجھے خبر نہیں، اسے تکلیف پہنچنے سے پہلے مجھے تکلیف. تو نے مقام مصطفیٰ سمجھا ہی نہیں. اندھے ملا تجھے کیا خبر کہ رسول اللہ کا مقام کیا؟ سورۃ الحجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. فرمایا ایمان والو، بھئی ایمانہ نو آکھے ہی نہیں، ایمان والو
ایمان دا سرٹیفکیٹ جبے کبے داڑیاں ترے یہ نہیں. ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے کسی کام میں پہل نہ کرو. یار سمجھدار سارے بیٹھے ہو، اللہ تو پہلے بھی کوئی بندہ کوئی کام کر سکتا ہے. آیت کا سیدھا سیدھا مولوی صاحب نہیں اس سے جی چھڑا سکتے. رب نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ، پہلے اپنا نام لیا، ورسولہ ہی بعد میں کہا ہے. فرمایا اللہ سے 1 منٹ کے لیے صرف یہاں تک ترجمہ کر لیں، لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ سے کسی کام میں پہل نہ کرو. اللہ کو لوگوں کسی کام میں بڑھ سکتا ہے؟ اللہ سے پہلے کوئی بندہ کوئی کام کر سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں نہ کر سکتا. وجہ کیا تھی؟ عید الاضحیٰ کا دن تھا. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ میں نماز عید فرما رہے تھے، ادا فرما رہے تھے. کچھ صحابہ نے جلدی میں قربانی کر لی. آقا نے ابھی قربانی نہیں کی. قربانی سن لیں کیا ہے. فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. یہ جو تم قربانی کرتے ہو نا، اللہ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے اس جانور کا، نہ گوشت پہنچتا ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اسے نہ تمہارے جس جانور کے خون بہانے سے غرض ہے، نہ گوشت سے غرض ہے، اسے تو تمہارے تقوی سے غرض ہے. تمہارے اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے، اتنا حساس مسئلہ ہے قربانی کا. اور فقہاء کرام اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها کے تحت، اگر قربانی کرنے والا بندہ قربانی کی نیت نہ کرے، یہ نیت ہو کہ میں نے گوشت کھایا، قربانی نہیں ہوتی. اتنا سینسٹیو، اتنا حساس مسئلہ، خدا کے سوا اگر کچھ بندہ سوچ بھی لے تو وہ ہوتی ہی نہیں. اس سینسٹیو مسئلے میں، اس حساس مسئلے میں صحابہ نے اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کر دیا. اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایسے آبا تمہیں نہیں خبر، مجھے اس سے غرض نہیں کہ تم نے خالصتاً میرے لیے قربانی کی تھی، پر نہیں، میرے یار سے پہلے کی تھی، تم نے مجھ پہ پہل کی ہے. اور فوراً آیت نازل ہوئی کہ انہیں کہیں کہ دوبارہ قربانی کریں. جو رب اپنی عبادت کسی کو حضور سے پہلے نہیں کرنے دیتا. کملی قوم مولویوں کے پیچھے لگ گئے. جو رب اپنی عبادت حضور سے پہلے کسی کو کرنے نہیں دیتا، اسے گوارا نہیں کہ میری عبادت بھی میرے یاد سے پہلے کوئی کرے. اسے یہ کیسے گوارا ہوگا کہ بشر تھے ہمارے جیسے تھے، فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا.